اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین عزیز مومنین مومنات، دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے، آپ سب کے مال و رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے، اور خداوند عالم آپ سب کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو سامعین عزیز، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اس کا شکر کرنا بھی چاہیے کہ اس نے اس بابرکت مہینے میں رحمتوں، مغفرتوں، برکتوں اور لا تعداد فیوضات و کرامات والا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا، اور مسلسل اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے ہم اور آپ آ رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان لمحوں کو ہم اور آپ سے عبادت میں شمار فرمائے گا۔ دیکھیں، اگر کوئی ہمارے ہاں کوئی مشکل ہوتی ہے اور وہ مشکل ٹل جاتی ہے تو یہ صرف اور صرف دعا ہی کی بدولت ہے، یعنی دعا کی برکت سے وہ تمام مشاکل دور ہو جاتی ہیں۔ خود قرآن مجید کی سورہ فرقان کی آیت نمبر اگر 77 کی تلاوت کی جائے تو وہاں پہ آپ کو یہی ملے گا کہ اللہ فرماتا ہے، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو پروردگار تمہاری پرواہ بھی نہ کرتا۔ تو سامعین عزیز، لہذا انسان کی شخصیت کا وزن اور اس کی اہمیت بارگاہ الہی میں دعا اور اس کے ساتھ تعلق سے وابستہ ہے۔ تو یہ اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، یقیناً یہ عبادت ہیں، یہ عبادت میں شمار ہوتی ہیں۔ تو آئیے 8ویں ماہ رمضان المبارک کے دن کی دعا اور اس کی فضیلت، 9ویں ماہ رمضان المبارک کی رات کی نماز، اس کی فضیلت اور دعا پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام و اطعام الطعام و افشاء السلام و صحبت الکرام بطولک یا ملجع العاملین۔ اے پروردگار، اے اللہ، آج کے دن مجھے توفیق دے دے کہ یتیمان جہاں پر مہربانی کی، جو بھوکا ہو اسے کھانا کھلانے کی، سلام کو عام کرنے کی، کریم افراد کی صحبت میں رہنے کی۔ اے اللہ، تجھے اپنے کرم کا واسطہ، اے آرزو مندوں کی ملجا و ماوا۔ تو آئیے سامعین عزیز، اللہ کی نبی کی بارگاہ میں چل کر عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، 9ویں ماہ رمضان المبارک کی رات کی کیا اعمال ہیں، کیا فضائل ہیں؟ تو سامعین عزیز مومن مومنات، ماہ رمضان المبارک کی 9ویں رب میں غسل مستحب ہے، جیسے کہ ہم بتاتے آ رہے ہیں، ہر رات میں ماہ رمضان میں غسل مستحب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی 9ویں رات میں 6 رکعت نماز ہے۔ قال من صلی فیہا 6 رکعات بین العشاءین بالحمد و آیت الکرسی 7۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ 9ویں ماہ رمضان المبارک کی رات کو جو شخص 6 رکعت نماز پڑھے، کس وقت؟ مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان، مغرب کی نماز پڑھ کے عشاء کی نماز سے پہلے۔ اس کا طریقہ کیا یا نبی اللہ؟ فرماتے ہیں یہ 6 رکعت نماز ہے، اس کو 2 کر کے پڑھنا ہے، ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کریں اور 7 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ یا نبی اللہ، اس نماز کا اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا سَلَّمَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ 50 مرہ، کہ جب آپ تشہد اور سلام کر لیں، پڑھ لیں، تو پھر محمد و آل محمد علیہ السلام پر 50 مرتبہ درود و سلام پڑھیں۔ اس طریقے سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا نبی اللہ، اس کا اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے اللہ کے کنیزوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے یہ جو عمل انجام دے نماز کا؟ فرماتے ہیں پھر اس کا عمل شہید کے عمل کی طرح، صدیقین کے عمل کی طرح اور صالحین کے عمل کی طرح جو ہے وہ مرفوع ہوگا، بلند ہوگا پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ اور روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں 9ویں ماہ رمضان المبارک کی شب میں اس دعا کو بھی پڑھا جائے۔ وہ دعا یہ ہے، یا سیداہ یا ربہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا العرش الذی لا ینام ویا ذا العز الذی لا یرام
یا قاضی الامور یا شافی الصدور اجعل لی من امری فرجا ومخرجا واقضب رجاءك في قلبي حيث لا أرجو أحدا سواك عليك سيدي توكلت وإليك مولاي أنبأت وإليك المصير أسألك يا جبار الجبابرة يا كبير الأكابر الذي من توكل عليه كفاه وكان حسبه وبالغ أمره عليك توكلت فاكفني وإليك أنبأت فارحمني وإليك المصير فاغفر لي ولا تسود وجهي يوم تسود وجوه وبيض وجوه إنك أنت العزيز الحكيم اللهم وصل على محمد وآل محمد وارحمني وتجاوز عني إنك أنت الغفور الرحيم. سامعین عزیز مومن مومنات، آواز ساتھ نہیں دے رہی، طبیعت بھی ناساز ہے. آپ سب سے بہنوں سے بھائیوں سے التماس ہے کہ ہماری صحت کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے ساتھ یہ مسلسل ماہ رمضان المبارک اعمال انجام دینے اور بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے. ضرور اپنی دعاؤں میں مجھ حقیر کو، ناچیز کو یاد فرمائیے گا. جزاک اللہ.